مثال فتح مبارک ہو۔ اب پورا ہندوستان آپ کی جاگیر ہے اور میں آپ کا ایک ادنا ترین نمک خوار۔ بابر دولت خان لودھی کی اطاعت گزاری کے اس انداز سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کسی تعامل کے بغیر افغان سردار کو سلطان پور اور جالندھر کے پرگنوں کا صوبے دار بنا دیا۔ دولت خان لودھی کے ہمراہ اس کے 2 بیٹے غازی خان اور دلاور خان بھی تھے۔ ایک دن دولت خان لودھی نے بابر سے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ افغانوں کی ایک کثیر جماعت تہارا علاقہ کی جانب سے اسماعیل جلوانی کی قیادت میں لاہور پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس حقیر کی رائے میں اگر ہماری فوج کا ایک بڑا حصہ سرکشوں اور باغیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے روانہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بابر دولت خان لودھی کے اس مشورے پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ افغان سردار کا چھوٹا بیٹا دلاور خان بابر سے تنہائی میں ملا اور اس نے مغل شہنشاہ سے صاف صاف کہہ دیا، میرے باپ کے کسی مشورے پر عمل نہ کرنا کہ وہ ایک انتہائی خود غرض، منافق اور دغا باز انسان ہے۔ بابر نے چونک کر دلاور خان کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ سلطان ابراہیم لودھی کا جاسوس ہے اور کسی نہ کسی بہانے آپ کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ مغل شہنشاہ دلاور خان کی زبانی یہ انکشاف سن کر حیران رہ گیا۔ کیا تمہارا باپ سلطان ابراہیم لودھی کا جاسوس ہے؟ بابر کو دلاور خان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عالی جاہ، میں نے جو کچھ کہا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ دلاور خان کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ اگر میرا بیان کردہ واقعہ تحقیق اور سچائی کی کسوٹی پر پورا نہ اترے تو اس زبان کو کسی دشمن کے سر کی طرح قطع کر دیا جائے۔ لہجے کی یہ شدت دیکھ کر بابر کو محسوس ہوا کہ افغان نوجوان کے دعوے میں بظاہر کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دلاور خان سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب آسان نہیں تھا۔ اگر تمہارا باپ دولت خان سلطان ابراہیم لودھی کا جاسوس ہے تو پھر اس کے رشتے سے تم کون ہو؟ مغل شہنشاہ کا خیال تھا کہ دلاور خان یہ سوال سن کر گھبرا جائے گا، مگر دولت خان لودھی کا فرزند اسی شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ شہنشاہ نے بجا فرمایا کہ رشتے کے لحاظ سے میں دولت خان لودھی کا سب سے قریبی حوالہ ہوں۔ دلاور خان پوری استقامت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، بے شک سردار دولت خان لودھی ہی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مگر میں اپنے باپ کی طرح منافق اور خود غرض نہیں ہوں۔ لیکن تمہارے اس دعوے کو کس طرح تسلیم کر لوں جبکہ تم بھی اپنے باپ کے شرمناک منصوبے کی تکمیل کے لیے اس کے ہمراہ میری حدود سلطنت میں داخل ہوئے تھے؟ ہاں، میں اپنے باپ کا ہم رکاب بھی تھا اور ہم نوا بھی۔ دلاور خان لودھی کے لہجے میں وہی استقامت تھی۔ مجھ سے بارہا یہی ایک بات کہی گئی تھی کہ بابر ایک متعصب، تنگ نظر اور جابر و شفاق حکمران ہے جس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ افغانوں کے ہاتھ سے ہندوستان کی حکومت چھین کر انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ میرے باپ دولت خان لودھی نے میرے سامنے مغل شہنشاہ کی شخصیت کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا تھا کہ وہ چنگیز اور ہلاکو اور امیر تیمور کا درندہ صفت وارث ہے اور اس کی مسلسل فتوحات سے افغانوں کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ پھر تم نے مجھے کیسے پایا؟ اچانک شہنشاہ بابر نے دلاور خان لودھی سے ایک اور سوال کر ڈالا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح شہنشاہ کے حلقہ اعتبار میں شامل ہو جاؤں اور پھر ایک دن اندھیرے میں آپ کو قتل کر ڈالوں۔ دلاور خان لودھی نے بابر کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا اور وہ پوری تفصیل کے ساتھ حلقہ بابری میں شامل ہونے کا مقصد بیان کر رہا تھا۔ پھر تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کسی قدر تند و تیز لہجے میں پوچھا۔ اگرچہ بہت دنوں سے میرے قریب ہو، پھر تم نے میرے خون سے اپنے باپ کے دھندلے خاکے میں رنگ کیوں نہیں بھرا؟
آپ کو قتل کیا کرتا، یہاں پہنچ کر خود ہی ہلاک ہو گیا۔ دلاور خان لودھی کا لہجہ بہت پرسوز تھا۔ بابر چونک کر دولت خان لودھی کے چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھنے لگا جو عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا۔ تجھے کس نے قتل کیا؟ آپ کی بلند کرداری کی شمشیر آبدار نے اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کے تیز نشتر نے۔ یہ کہتے کہتے دلاور خان بہت جذباتی ہو گیا تھا اور اس کے لہجے سے ہلکی ہلکی رقت جھلکنے لگی تھی۔ میں نے کبھی دل کے گہرائیوں سے اپنے باپ کو پسند نہیں کیا۔ دولت خان لودھی کسی کا وفادار نہیں ہے۔ کبھی وہ سلطان ابراہیم لودھی کو قتل کر کے ہندوستان کا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کام میں آپ سے بھی تعاون کی درخواست کرتا ہے، مگر جب وہ شہنشاہ کی حدود مملکت میں پہنچتا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ فریب و دغا سے، فریب و دھوکے سے بابر کا کام تمام کر دیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صحیح الدماغ انسان ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی خلل واقع ہو چکا ہے، یا پھر ان کی منافقت اور ریاکاری کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک مجھے اپنے باپ کو سمجھنے میں بہت دیر ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں انہیں سمجھ چکا ہوں اور اب کسی صورت میں بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ بابر نے انتہائی تعجب کے ساتھ پوچھا۔ شاید شہنشاہ ایک افغان سردار کے جذبات کو حیرت کی نظر سے دیکھیں اور پھر یہی حیرت انہیں بے یقینی کی حالت میں مبتلا کر دے، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں سلطان ابراہیم لودھی سے بھی بیزار ہوں اور اپنے باپ دولت لودھی سے بھی۔ یہ سب کے سب اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا خیال ہے اور نہ بندگان خدا کے حقوق کا۔ اگر یہ لوگ کچھ دن اور برسر اقتدار رہے تو اللہ کی زمین فتنے اور فساد سے بھر جائے گی، اور میں اس عقیدے کا انسان نہیں ہوں کہ صرف میری قوم ہی ہندوستان پر حکومت کرے۔ میرے نزدیک حکومت کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو عدالتوں میں انصاف قائم کرے اور اپنی مملکت کے گلی کوچوں کو عزت نفس اور اطمینان و سکون کی دولت سے بھر دے۔ میں برسوں سے اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور غربت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی رعایا کو آزادی کی نعمت بخشے۔ دلاور خان لودھی کے لہجے میں دل کا درد تھا۔ کیا وہ شخص ابھی تک نہیں آیا؟ شہنشاہ بابر نے دلاور خان لودھی سے ایک اور سوال کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ بلند حوصلہ اور اعلیٰ ظرف انسان میری زندگی ہی میں آ گیا، اور اس کے ساتھ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں اس وقت اس کی بارگاہ جلال میں موجود ہوں۔ دلاور خان لودھی نے جرت مندانہ نظروں سے بابر کی طرف دیکھا۔ تیرے چہرے پر سچ کی روشنی تو نظر آتی ہے دلاور خان، مگر تیری باتوں پر کس طرح اعتبار کر لیا جائے؟ ظہیر الدین بابر ایک عجیب سے تذبذب کا شکار تھا۔ سیاست اور دل کے قوانین بہت مختلف ہوتے ہیں دلاور خان۔ دل تو کہتا ہے کہ تو اپنا بچھڑا ہوا ہم سفر تھا جو بالآخر کاروان درس سے آملہ ہے، مگر سیاست تیرے نظریات اور عقائد کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہنشاہ با اختیار ہیں کہ وہ مجھے اپنا شریک سفر سمجھیں یا دشمن کا نقاب پوش کارندہ، لیکن عالی مرتبت کو اتنا لحاظ رہنا چاہیے کہ اگر میرے جذبے صادق نہ ہوتے تو میں اپنے باپ اور بھائی کو اس شخص پر کیوں قربان کر دیتا جس سے بظاہر میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دلاور خان لودھی کی دلیل سن کر بابر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر مغل شہنشاہ نے اس واقعہ کی تحقیق اور تفتیش کی تو دلاور خان کی بات درست نکلی۔ دولت خان لودھی یہی چاہتا تھا کہ جب مغل فوج اپنے بادشاہ سے دور ہو جائے تو بابر کو بے دست و پا کر کے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ اس خوفناک منصوبے کا انکشاف ہوتے ہی بابر نے دولت خان لودھی اور اس کے بڑے بیٹے غازی خان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور خود دریائے ستلج کو پار کر کے نوشہرہ پہنچا اور پھر وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ دن بعد دولت خان لودھی اور غازی خان نے شہنشاہ کی خدمت میں رحم کی درخواست پیش کی اور اپنے جرم کی معافی چاہی۔ بابر نے اپنی روایتی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کا گناہ معاف کر دیا اور ساتھ ہی دولت خان لودھی کو سلطان پور کی جاگیر بھی بخش دی۔ سلطان پور کو دولت خان نے ہی آباد کیا تھا اور یہی اس کی جائے رہائش تھی۔ بابر دلاور خان لودھی کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اس نے دلاور خان کو
خان خانہ کا خطاب دیا اور دولت خان لودھی اور غازی خان کی تمام جاگیریں انعام کے طور پر بخش دیں۔ دولت خان اور غازی خان نے یہ اعلان سنا تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ وہ دونوں وقت کی رفتار کو بدلنے سے قاصر تھے، اس لیے باپ بیٹے نے منافقانہ خاموشی اختیار کر لی۔ دولت خان لودھی اور غازی خان کی فتنہ انگیزیوں کے باعث بابر سرہند سے آگے نہ بڑھ سکا اور مجبوراً لاہور واپس لوٹ آیا۔ یہاں پہنچ کر مغل شہنشاہ نے عبدالعزیز امیر آخور کو لاہور کا داروغہ مقرر کیا، سیالکوٹ کی حکومت خسرو کوکلتاش کے سپرد کی اور بابا کشکا مغل اور سلطان علاء الدین لودھی کو دیبال پور کا حاکم بنا دیا۔ سلطان علاء الدین لودھی سلطان سکندر لودھی کا چھوٹا بھائی اور سلطان ابراہیم لودھی کا حقیقی چچا تھا اور اپنے بھتیجے کے مقابلے میں حکومت ہند کا دعوے دار تھا۔ سلطان علاء الدین لودھی حال ہی میں در بدر پھرتا ہوا بابر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ مغل شہنشاہ نے اس کی دلجوئی کے لیے دیبال پور کی حکومت بابا کشکا مغل کے اشتراک کے ساتھ اس کے حوالے کر دی تھی۔ ان انتظامی امور سے فارغ ہو کر مغل شہنشاہ نے محمد علی جنگ کو کلا نور کا حاکم مقرر کیا اور خود کابل کی طرف لوٹ گیا۔ دولت خان لودھی اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ اس نے شہنشاہ بابر کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر مختلف ہیلوں بہانوں سے دلاور خان کو گرفتار کر لیا۔ اس صورتحال پر قابو پاتے ہی دولت خان لودھی اور اس کا بیٹا غازی خان دیبال پور کے محاذ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مغل شہنشاہ کی کابل واپسی کو اپنے حق میں تائید غیبی خیال کر رہے تھے اور اسی وجہ سے دولت خان اور غازی خان بابر کے نامزد امراء کو ان تمام علاقوں سے بے دخل کر دینا چاہتے تھے۔ اپنی اس ہوس اقتدار سے مغلوب ہو کر وہ دونوں سلطان علاء الدین لودھی اور بابا کشکا مغل سے مقابلہ کرنے کے لیے فیروز پور کے میدان میں جمع ہوئے۔ بابر کے امراء نے دولت خان لودھی کے لشکر سے شکست فاش کھائی۔ سلطان علاء الدین لودھی فرار ہو کر مغل شہنشاہ کے پاس کابل پہنچ گیا اور بابا کشکا مغل نے بھاگ کر لاہور میں پناہ حاصل کی۔ دیپال پور کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد دولت خان کی ہوس ملک گیری میں اضافہ ہو گیا۔ نتیجتاً وہ 5000 افغان سپاہیوں کے ساتھ سیالکوٹ کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ دولت خان کو اس کے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی، عبدالعزیز امیر خور اور لاہور کے دوسرے امراء کو اس کی اطلاع مل گئی اور یہ سب کے سب خسرو کوکلتاش کی مدد کرنے کے لیے بہت تیز رفتاری کے ساتھ لاہور پہنچے۔ دولت خان لودھی اپنے بیٹے دلاور خان کو گرفتار کرنے اور پھر دیپال پور کے محاذ پر نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بہت مغرور ہو گیا تھا۔ یہ اسی فتح کا نشہ تھا کہ دولت خان نے بابری امراء کے اجتماع کو کوئی اہمیت نہیں دی اور آگے بڑھ کر اپنے دشمنوں کے مقابل صف آرا ہو گیا۔ پھر دولت خان کا خمار اس وقت ٹوٹا جب بابری امراء نے پہلے ہی حملے میں افغانوں کی صفیں الٹ دی۔ دولت خان لودھی مرد میدان نہیں تھا، اس لیے ناسازگار ہوا کے چند تھپیڑے کھاتے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی دوران سلطان ابراہیم لودھی کی فوج جو دولت خان اور غازی خان کی سرکوبی کے لیے مقرر کی گئی تھی آ پہنچی اور اس نے سندھ کے قریب ہی اپنے خیمے نصب کیے۔ دولت خان جو مغل امراء سے شکست کھا کر آ رہا تھا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر سلطان ابراہیم لودھی کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے اس معرکہ آرائی سے پہلے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی اور ابراہیم لودھی کے لشکر کے پیچھے خیمہ دن ہوا۔ پھر دولت خان لودھی نے راتوں رات سلطان ابراہیم کے سپہ سالار سے ساز باز کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ دولت خان لودھی نے بڑی گہری شاطرانہ چال چلی تھی۔ اگر اس کی یہ چال کامیاب ہو جاتی تو ابراہیم لودھی کے لشکروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ دولت خان کی بد نصیبی تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان ابراہیم لودھی کے دوسرے امراء کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور پوری فوج نصف شب کے قریب دہلی کی طرف کوچ کر گئی۔ دولت خان لودھی اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ سورج نکلتے ہی جب اس نے دن کے اجالے میں میدان کی طرف دیکھا تو وہاں نہ کوئی فوجی خیمہ تھا اور نہ کوئی سپاہی۔
بس سلطان ابراہیم لودھی کے غدار سپہ سالار کا ایک خیمہ تھا، جس کے دروازے پر وہ تنہا حیران و پریشان کھڑا تھا۔ جب دولت خان لودھی نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ایک فوجی دستے کے ہمراہ گھوڑا دوڑاتا ہوا خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دولت خان سلطان ابراہیم لودھی کے سپہ سالار کا گریبان پکڑے ہوئے چیخ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ہاں خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ سلطان ابراہیم لودھی کے غدار سپہ سالار کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ناقابل بیان وحشت برس رہی تھی۔ تو نہیں جانتا تو وہ لوگ کیسے جان گئے؟ دولت خان لودھی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سپہ سالار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری اس غیر ذمہ دارانہ حرکت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ دولت خان لودھی کے ہونٹوں سے نفرت اور غضب کی پگھلی ہوئی آگ ٹپک رہی تھی۔ اس وقت تک یہ میدان میرے دشمنوں کی لاشوں سے پٹ چکا ہوتا، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں کوئی مردہ جسم تو کجا، زمین کے سینے پر انسانی خون کا کوئی ہلکا سا داغ بھی نہیں ہے۔ تیری حماقت کے سبب وہ لوگ اپنا سب کچھ بچا کر لے گئے۔ کاش کچھ دیر پہلے مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی کہ تو رازدار بننے کے قابل نہیں ہے۔ دولت خان لودھی بڑے وحشیانہ انداز میں کفی افسوس مل رہا تھا۔ دہلی کے سپہ سالار نے اپنی بے نگاہی کے، اپنی بے گناہی کے سلسلے میں کئی دلائل پیش کیے اور کئی قسمیں کھائیں، مگر دولت خان لودھی ہر بار یہی کہتا رہا، مجھے تیری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر دولت خان لودھی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ دہلی کے سپہ سالار کو قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی سلطان علاء الدین لودھی، جو کئی ماہ سے کابل میں پناہ گزین تھا، بابر کا ایک حکم نامہ لے کر لاہور آیا۔ بابر نے اس حکم نامے میں مغل امراء کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ شاہی فوج سلطان علاء الدین لودھی کی قیادت میں دہلی کی طرف بڑھے اور پھر ابراہیم لودھی سے مقابلہ کر کے تخت سلطنت پر قابض ہو جائے۔ دولت خان لودھی اور غازی خان نے بھی اڑتے اڑتے یہ خبر سن لی اور وہ دونوں عیار باپ بیٹے فوراً اس بات کی تہہ کو پہنچ گئے۔ انہیں سیاست کی نئی ہواؤں کے رخ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دوسرے زمانہ ساز لوگوں کی طرح دولت خان لودھی نے اس نئے موسم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے ایک معتبر قاصد کو ایک درخواست دے کر شہنشاہ بابر کی خدمت میں کابل روانہ کیا۔ دولت خان لودھی نے اپنی درخواست میں تحریر کیا تھا کہ علاء الدین لودھی ہمارا شہزادہ ہے اور ہماری اجتماعی کوششوں کا یہی مقصد ہے کہ یہ تخت دہلی پر حکمرانی کرے، اس لیے ہم سب کے سب شہنشاہ سے درخواست گزار ہیں کہ شہزادہ علاء الدین کو ہماری نگرانی میں دے دیا جائے۔ اگر حضور والا نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سرہند تک کے تمام شہروں سے شہنشاہ کے حق میں خوشی خوشی دستبردار ہو جائیں گے۔ بابر دولت خان لودھی اور غازی خان کی عہد شکنی اور منافقت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے مغل شہنشاہ نے درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی اور دولت خان لودھی کے قاصد سے صاف صاف کہہ دیا کہ افغان سرداروں کی مجھے اس شخص کے قول و قسم کا خوب تجربہ ہے اور میں آئندہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ دولت خان لودھی کا قاصد ناکام و نامراد واپس لوٹا اور اس نے تمام صورتحال اپنے سردار کے سامنے بیان کر دی۔ شہنشاہ بابر کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے دولت خان لودھی کا چہرہ مسخ ہو گیا اور پھر وہ عیار زمانہ شخص سنبھلا اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایک عہد نامہ تحریر کیا۔ اس عہد نامے میں عجیب عجیب قسمیں کھائی گئی تھی اور عجیب عجیب عہد و پیما کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دولت خان نے اسی انداز کی دوسری درخواست تیار کی جو کچھ دن پہلے کابل بھیجی جا چکی تھی اور جس کا جواب ناکامی کی صورت میں موصول ہوا تھا۔ اس درخواست نما دستاویز پر اس کے تمام امراء اور قاضیوں نے دستخط کیے، جن کے ذریعے مغل شہنشاہ کو یقین دلایا گیا تھا کہ درخواست میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عہد کا پابند ہے۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دوسری درخواست پر
بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کیا، مگر پھر بھی احتیاط کے پیش نظر یہ معاملہ لاہور کے امراء کے حوالے کر دیا کہ وہ لوگ موجودہ حالات کے تحت جو مناسب سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ لاہور کے امراء کو دولت خان لودھی اور دوسرے اکابرین شہر کے قول و قسم پر اعتبار آ گیا۔ نتیجتاً انہوں نے علاء الدین لودھی کو غازی خان کے پاس بھیج دیا۔ غازی خان نے اس بات کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے بھائیوں کو چند افغانی امراء کی سرکردگی میں دہلی روانہ کر دیا اور خود دور اندیشی سے کام لے کر پنجاب ہی میں ٹھہرا رہا۔ کچھ دن تک علاء الدین لودھی اپنی صفیں درست کرتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر ابراہیم لودھی کی فوجوں سے ٹکرا گیا۔ اگرچہ جنگی تیاریاں بہت زور و شور کے ساتھ کی گئی تھیں، مگر یہ جنگ یک طرفہ ثابت ہوئی۔ علاء الدین نے اپنے بھتیجے سلطان ابراہیم لودھی کے مقابلے میں بری طرح شکست کھائی اور پنجاب میں واپس لوٹ آیا۔ غازی خان جیسے عہد شکن اور منافق انسان کو سلطان علاء الدین لودھی کی اس شکست کا انتظار تھا۔ پھر جیسے ہی درباری امراء منتشر ہوئے، غازی خان نے اپنے سارے قول و قسم بھلا دیے اور آگے بڑھ کر کلا نور پر حملہ کر دیا۔ کلا نور ضلع گرداسپور کے علاقے میں ایک مشہور مقام ہے۔ محمد علی جنگ میں اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں تھی، مجبوراً وہ بھاگ کر لاہور چلا گیا۔ غازی خان کی پیش قدمی مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ اس نے کلا نور پر قبضہ کر لیا اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ضلع سیالکوٹ کے نواحی علاقے پسرور میں خیمہ تن ہو گیا۔ جب مغل امراء شکست خوردہ حالت میں ادھر ادھر منہ چھپاتے پھر رہے تھے، عین اسی زمانے میں شہنشاہ امیر الدین بابر کابل میں موسم بہار کا لطف لے رہا تھا اور دارالسلطنت میں ہر طرف کیف و نشاط کے ہنگامے برپا تھے۔ اس روز بھی ایک ایسی ہی محفل رقص و سرور آراستہ تھی۔ مغل شہنشاہ اپنے امرائے خاص کے ساتھ ساغر و سراہی سے دل بہلا رہا تھا اور محفل کی رونق اور دلکشی بڑھانے کے لیے ایک نوخیز ایرانی رقاصہ ہوش ربا رقص پیش کر رہی تھی۔ پھر جب مجلس کیف و نشاط اپنے عروج کو پہنچی تو اچانک ایک شاہی جاسوس اندر داخل ہوا اور اس نے گھٹنوں کے بل جھک کر بابر کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہی جاسوس کی گفتگو بہت مختصر تھی۔ جیسے ہی اس کی زبان سے آخری لفظ ادا ہوا، مغل شہنشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رقاصہ کی پازیب کی جھنکار کسی مرنے والے انسان کی نبض کی طرح رک گئی تھی۔ سازندوں کے متحرک ہاتھ برف کی مانند جم گئے تھے اور شرکائے مجلس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جیسے وہ زندہ دل انسان نہ ہوں، پتھر کے بے جان مجسمے ہوں۔ ہر شخص کی نظریں مغل شہنشاہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ بابر کا سرخ رنگ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر یکایک اس کی مخمور آنکھوں سے کیف و مستی کی بجائے غصہ جھلکنے لگا۔ جب سینے پر زخم کھانے کا حوصلہ نہ تھا تو پھر دشمن کے مقابل صف آرائی کیوں ہوا؟ شہنشاہ بابر غائبانہ طور پر شکست خوردہ علاء الدین لودھی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، شوق کشور کشائی تھا تو دہلی پہنچ کر دم لیا ہوتا، اور اگر یہ ممکن نہیں تھا تو اپنے خون اور گوشت و پوشت کو میدان جنگ کی مٹی میں ملا دیا ہوتا۔ زندہ رہنے کا کون سا انداز ہے جو خود بھی ذلیل ہوا اور میرے جانباز سپاہیوں کو بھی رسوائی کے غبار میں گم کر دیا۔ بابر کے لہجے میں شدید غصہ بھی شامل تھا اور انتہائی کرب بھی۔ مجلس کیف و نشاط میں شریک ہونے والے امرائے خاص تصویر حیرت بنے ہوئے اپنے بادشاہ کا منہ تک رہے تھے۔ انہیں اندازے سے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ شاہی جاسوس نے سرے محفل کسی شکست کی خبر دی ہے، مگر شکست کس نے کھائی ہے اور جنگ کس محاذ پر ہوئی تھی، اس کی انہیں خبر نہیں تھی۔ ان امراء میں سے بعض مصاحب ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بادشاہ سے اس کی تبدیلی مزاج کا سبب دریافت کریں کہ اچانک بابر مجلس رقص و سرور کے منتظمین سے مخاطب ہوا۔ کیف و نشاط کی خوش رنگ لذت انگیز بساط لپیٹ دو کہ اب اس کا موسم گزر گیا۔ نقیب وقت بار بار آواز دے رہا ہے کہ فضا بدل چکی، اب پازیب کی آواز کو شمشیروں کی جھنکار میں بدلنا ہوگا۔ پھر جب مجلس کیف و نشاط درہم برہم ہو گئی تو شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے
اپنے امرائے خاص کو بتایا۔ علاء الدین لودھی سلطان ابراہیم لودھی کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے، اور دولت خان لودھی اور غازی خان نے اپنے عہد نامے کو اپنے ہی ہاتھ سے چاک کر کے اس کی دھجیاں ہوا میں اڑا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے افغانی امراء بھی سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مجلس کیف و نشاط منعقد نہیں کی گئی۔